بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، شب برات میں یہ 5 کام لازمی کرنے چاہیے۔ شب برات میں تقدیر بدلی جاتی ہے، زندگی کے حالات بدلے جاتے ہیں۔ اگر انسان کی تقدیر میں بدحالی تنگ دستی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بدحالی خوشحالی میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ 5 کام لازمی کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر سنوار دے۔ 5 کام کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، نہیں خدا کی قسم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و
اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے اور اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا اور آتش بازی کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان اس فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلائے مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے 2 کام ہیں۔ ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرا یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے۔ مانگا کیا جائے، اس کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مانگنے کی 3 چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگو، دوسرا اللہ تبارک و تعالی سے رزق مانگو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگو۔ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھولو اور لو۔ فرمایا ایک اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگو۔ اب ایک تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، یعنی جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمیں تا موت اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔